السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ابھی آپ مجھ سے قبل حضرت حافظ و قاری ظہور عالم صاحب سے سورہ والضحیٰ کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ والضحیٰ کی ترجمہ اور تفسیر لے کر آیا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ چلیے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ والضحیٰ چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب رات ڈھلے۔ حضرات سورہ ضحیٰ یہ مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج کچھ اوپر چڑھ جاتا ہے صبح کے وقت میں، یعنی تقریباً جب سورج 1.5-2 ہاتھ اوپر آ جائے اگنے کی جگہ سے، اس وقت کو چاشت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں چاشت کو ہی کیوں خاص فرمایا؟ والضحیٰ یعنی چاشت کی قسم۔ اللہ نے سورہ والضحیٰ میں چاشت کی قسم کو یاد فرمایا۔ یہ بڑی عظمت بابرکت وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا، اور اسی وقت میں کافر جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے کلام فرمایا تھا، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے اور جادوگروں کے سامنے مقابلہ ہوا تھا، تو جادوگر اسی وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گرے تھے۔ تو یہ وقت بہت بابرکت وقت ہے، اور اس وقت میں ایک نماز ادا کی جاتی ہے جسے نماز چاشت کہا جاتا ہے۔ نماز چاشت یہ سنت ہے۔ 2 رکعت جو چاہے پڑھنا 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور جو چاہے 4 رکعت پڑھنا وہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سورت کی عظمت ہے۔ اب اس سورت کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سورت نازل کب ہوئی۔ والضحیٰ یعنی چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب رات ڈھلے۔ دیکھیے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند کفار نے کہا تھا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اسے بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں اترتی تھی، لیکن چند دنوں تک یہ آیتیں اترنا بند ہو گئی تھیں۔ جب آیتیں اترنا بند ہو گئی، وحی کا نزول بند ہو گیا، تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ محمد کو اس کے رب نے تو چھوڑ دیا، اب کہاں وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کی یہ باتیں سن کر بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، بہت تکلیف ہوئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور قسم فرمائی کہ چاشت کی قسم اور رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے محبوب تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا اور نہ ہی تجھے مکروہ جانا۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اور ضرور یہاں بھی قسم یاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے نبی آپ کی آخرت کی زندگی یہ دنیاوی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کفار مکہ کیا کہیں گے؟ یعنی ہر آنے والی زندگی آپ کی پچھلی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلجوئی فرما رہا ہے، انہیں خوش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان قریب اے محبوب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ایک امت بھی جہنم میں رہے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہماری ہر ایک امتی کو نہ جہنم سے نکال دے تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔
یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ دل جوئی پہ دل جوئی کرتے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کیوں رنجیدہ ہو رہے ہیں، آپ کیوں کبیدہ خاطر ہو رہے ہیں؟ تیرے رب کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر اپنی طرف راہ دی، یعنی آپ یتیم تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دستگیری فرمائی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے تب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ یتیم ہو گئے تھے، اور آپ جب کچھ بڑے ہوئے تو تقریباً 2 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ کی اماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی کفالت آپ کو پالنے لگے، اور تقریباً آپ 6 سال کے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دادا بھی انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی یاد دلا رہا ہے کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر میں نے دستگیری کی؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو ہم نے اپنی طرف راہ دی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رہا یتیم تو آپ اس پر دباؤ نہ ڈالیں۔ زمانہ ظاہریت میں جب کفار کا دبدبا تھا، اسلام نیا نیا پھیلا تھا، تو اسلام کے آنے سے پہلے کفار مکہ یہ یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر دباؤ ڈالا کرتے تھے، ان کا مال لے لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر آپ دباؤ نہیں ڈالیے، یعنی اس پر آپ مہربانی سے پیش آئیے، آپ ان پر شفقت کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل یعنی جو مانگنے والے ہوتے ہیں آپ انہیں نہ جھجھڑیے، نہ اسے آپ بھٹکائیے، نہ اسے بھگائیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کیجیے۔ یہیں پر ہم تفسیر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جہاں تک ہو سکے ویڈیو کو خوب سنیں اور اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔